نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، ہر وہ کام جو لائق تحسین اور اچھا کام ہو، اگر وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں رہ جاتی، اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ہر اچھا کام اس کو دائیں جانب سے کیا جائے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں پہلے، گھر میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں پہلے، جوتا پہننا ہے تو دایاں پاؤں پہلے، جراب پہننی ہے تو دایاں پاؤں پہلے، کپڑے پہننے ہیں تو دائیں طرف پہلے، اور ایسے ہی اس کا جب الٹ کرنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں۔ یہ سنت ہے۔ اسی طرح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب پڑھنے میں تو آپ نے بھی پڑھ لیا ہے، میں نے بھی پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کاش ہمیں قرآن فہمی اللہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے، اور چاہت بھی نہیں ہے، رغبت بھی نہیں ہے کہ قرآن سمجھ کے ساتھ آنا چاہیے۔ مسلمان ہیں ہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں ہم، اور 100 سال 80 سال 40 سال 50 سال گزر گئے، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں قرآن سمجھ میں نہ آیا۔ جان چھڑانی ہو جی، چھوڑو جی، کون سا ترجمہ پڑھیں، کس کا ترجمہ پڑھیں۔ ایک چیز کھلی کتاب ہے، ایک چیز سامنے موجود ہے، قرآن فہمی کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک ڈھکوسلا اس کو کہہ دے جی کون سا ترجمہ پڑھیں، کدھر جائیں، کیا کریں، بس اپنی جان چھڑا لی، بتاؤ یہ حجت اللہ کے ہاں کام آئے گی؟ یہ حجت اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ تو خیر نیت اور عزم کریں کہ انشاءاللہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں اور ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ہر صفحے پہ پھر انسان کو اللہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے 2 صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے، ایک رحمان کا اور ایک رحیم کا۔ اب دونوں کا معنی رحمت ہے، اب جب دونوں کا معنی رحمت ہے تو صرف ایک ہی نام کو اللہ ذکر کر دیتے تو وہ کافی تھا، لیکن اس ایک نام، اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنے 2 صفاتی ناموں کو ذکر کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی مالدار ہے، اس کے پاس بڑا مال و دولت اور بڑا وہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اور ساتھ ہی وہ کیا ہے؟ سخی بھی ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو صرف سخی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن سخی نہیں ہے، شوم ہے، مال کو الذی جمع مالا وعددا، مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اب میرے محترم دوستو، ان میں سے کون سا آدمی بہتر ہے؟ جس کے پاس مال بھی ہے اور سخاوت بھی ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھیں، الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے اپنے 2 صفاتی ناموں کو یہاں پر ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، تمہارے رب کی رحمت بے انتہا ہے، اور تمہارے رب کی رحمت کی انتہا کی تقسیم بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ بے انتہا رحیم ہے، اس کی رحمت بھی بے انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو نچھاور کرتا ہے، اس کی بھی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیں، کام کے ابتدا سے اب ہم نے جب اس آیت کو سمجھ کر پڑھ لیا، بتاؤ رب کی پہچان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے ایک چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا۔ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کو کھانا نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے کھایا، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی۔ اس ایک بھول پر اللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جو لباس تھا وہ کیا کر دیا؟ اتار دیا۔
دوسرا جہاں مکان تھا جہاں تھے وہاں سے نکال کے کدھر بھیج دیا؟ دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے آپ کے اس عمل کا تذکرہ قیامت تک لوگوں کے اندر کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کا معنی یہ ہے جان بوجھ کے رب کائنات کی نافرمانی کرنا۔ گناہ کی تعریف یہ ہے جانتے ہوئے، عقل اور شعور میں جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کی تعریف ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ عقل اور شعور کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے کیا تھا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ بتاؤ بعض لوگ کپڑے اتار کے گناہ کرتا ہے، رب پھر بھی کپڑے پہنا دیتا ہے۔ یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس گھر سے نکلتے ہیں گناہ کرتے ہیں، دوبارہ اسی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ اپنی ستاری کی چادر کو اوپر ڈال کے اس گناہ کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ کوئی گناہ کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی لباس کا اتر جانا نہیں ہے، کوئی گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کائنات کے رب کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پہلی امتوں میں ایک گناہ ہوا، اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری امت کو پوری امت مجموعی طور پہ اس گناہ کو کر رہی ہے، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری امت پر پکڑ آئی، پوری امت پر عذاب آیا، اور پوری امت کو اور پوری اس قوم کو اللہ رب العزت نے میرے محترم دوستو اس دھرتی اور کائنات سے ہی ختم کر دیا۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت، میں اور آپ انہی گناہوں کو، وہ اجتماعی طور پر وہ سارے گناہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی اجتماعی طور پر یہ امت ہلاک نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ رب بھی رحمان، رب بھی رحیم، اللہ نے جو نبی دیے وہ بھی رحمت للعالمین عطا کی۔ دونوں طرف سے مجھے اور آپ کو دونوں طرفوں سے رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ایک طرف سے اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے، دوسری طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت للعالمین نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اگر یہ حضور کی رحمت للعالمین، آپ کی یہ رحمت نہ ہوتی، آپ کی دعائیں نہ ہوتی، آپ کا رونا نہ ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا موقع دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہر نبی کو تم ایک دعا تمہیں میں ایسی عطا کرتا ہوں، تم اس دعا کے اندر جو مانگو گے کائنات کا رب تمہیں وہ عطا کرے گا۔ کہتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی دنیا میں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ نے؟ حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں اس دعا کو نہیں مانگا۔ وہ عرض کی اللہ کے محبوب پھر؟ آپ نے فرمایا اس دعا کو کل قیامت کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا ہے، اور آخرت میں اللہ پاک سے دامن اور جھولی پھیلا کے اس دعا کو مانگوں گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کیا مانگیں گے؟ کہتے ہیں میں رب کے سامنے دامن پھیلا کر کہوں گا ربا آمنہ کا لال اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب مصطفیٰ کا ہر امتی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ اب یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شفقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا یہ عالم ہے، اب بتاؤ رب کی رحمت کا کیا عالم ہو؟ اور یہ بات میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کو جب غصہ آتا ہے نا، اولاد پہ، بیٹے پہ غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں جب باپ جلال کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ جمال نہیں ہوتا، وہ جلال کے اندر ہوتا ہے۔ آگے سے بیٹا کوئی بات کرے کہتا ہے میرے سامنے بولنا بھی نہیں، لیکن قربان جاؤں کائنات کے رب پر، قربان جائیں ہم اپنے اللہ پر، کہتے ہیں کہ اللہ جب جلال کے اندر ہوتے ہیں پھر بھی صفت رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اس وقت میں جس وقت شیطان نے سجدے کا انکار کیا اور اللہ جلال کے اندر آئے اور آپ نے اسے کہا نکل جا یہاں سے، شیطان کو اس بات کا پتا تھا کہ اللہ جب غصے کے عالم میں ہو اس وقت بھی آپ کی صفت رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اس وقت جب آپ جلال میں تھے، شیطان کہتا ہے جنت سے تو نکل رہا ہوں لیکن آپ سے یہ بات کہتا ہوں مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیں۔ اس جلال کے عالم میں بھی اللہ نے شیطان کو قیامت تک مہلت دے دی۔
اب اللہ کی جو رحمت ہے اور اللہ کی میرے محترم دوستو جو عطا ہے، جو مغفرت ہے، اب قرآن کے اندر دیکھیں نا، قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں نبئنی عبادی، میرے بندوں کے اندر اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، سنو تمہارا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور رحیم۔ اب بتاؤ، اعلان تب کیا جاتا ہے نا جب کسی کا کوئی دینے کا ارادہ ہو، جب دینے کا ارادہ نہ ہو تو کوئی اعلان کرواتا ہے؟ کسی کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ منادی کرواتا ہے، وہ اعلان کرواتا ہے۔ جب اللہ کا ارادہ ہے دینے کا، عطا کرنے کا، بخشش کا، رحمان کا، رحیم ہونے کا، فرمایا میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے اور ان کو بتا دو کہ تمہارا پیدا کرنے والا غفور بھی ہے۔ غفور کا معنی ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، تمہارے گناہوں کو دھونے والا، تمہیں اجلا کرنے والا، تمہیں ستھرا کرنے والا، تمہیں پاکیزہ کرنے والا، اور رحیم بھی ہے، فرمایا تمہارے اوپر اپنی رحمت کو نچھاور کرنے والا بھی ہے۔ اب اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت نے ہر ایک چیز کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور کیا عجیب کا فارسی کا ایک مقولہ ہے، فرمایا یاد رکھو اللہ کی رحمت خریدی نہیں جاتی، رب کی رحمت عطا کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر چند لوگ مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے ایک جگہ آ کر اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، لا یریدون بذلک الا وجہہ، اور ان کا اس جمع ہونے سے مقصود اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ طیب اور طاہر ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اللہ اعلان کرتا ہے، اور سنو اس مجمع پر اللہ اپنی رحمت کو برساتا ہے۔ اب بتاؤ جس مجمع پر اللہ اپنی رحمت کو اتار رہا ہے، جس مجمع پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اب بتاؤ جب رب کی رحمت برس رہی ہے کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اب یہ ایک مجمع ہے، آپ کہاں سے آئے؟ اپنے گھروں سے جمعے کی تیاری کی، اپنے علاقوں سے جمعے کی تیاری کی، کام اور کاج کو چھوڑا، آپ وقت کے اندر یہاں پہنچے، کس لیے پہنچے؟ اللہ کو پانے کے لیے پہنچے۔ اب اللہ کی رحمت برس رہی ہے، فرمایا رحمت آ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں نیچے سے ایک آدمی دامن پھیلا کر کہتا ہے اللہ میں آیا ہوں تجھے پانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ رب کہتا ہے میری رحمت تو آ رہی ہے، تو میں دامن کو پھیلایا ہے، یاد رکھ میں اس دامن کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ یہ عطا کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر آگے فرمایا انسان تو جب میرا ذکر کرتا ہے، جب تو مجھے یاد کرتا ہے، عرش والا کہتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ کہاں ہم جیسے نافرمان لوگ، ہم صبح سے شام تک کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کس کس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کہیں بدنظری ہو رہی ہے، کہیں آنکھوں کا زنا، کہیں کانوں کا زنا، کہیں خیالات کا زنا، کہیں کیا منصوبے بن رہے اور کیا کیا منصوبے بن رہے۔ قربان جاؤں اللہ کی کتاب پہ، اے میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے عرش والا بھی تجھ کو یاد کرتا ہے، جب تو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں ملائکہ کے مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں، جب تو میری طرف چل کر آتا ہے تو ایک بالشت آتا ہے میں دو بالشت آتا ہوں، تو چل کر آتا ہے تیرے رب کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ ایک بات اپنے پلے باندھ لو، مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے بولو؟ ایک اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض هو الاول لا قبل شيء هو البعد لا بعد شيء هو الفوق لا دون شيء هو التحت لا ند شيء۔ کائنات نہیں تھی، نہ آسمان تھا، نہ دھرتی تھی، نہ انسان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جنت تھا، نہ جہنم تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے هو الاول لا قبل شيء، کچھ بھی نہ تھا رب پھر بھی تھا۔ وہ ازل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ والذی، وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، بغیر عمد، بغیر ستون کے کھڑا کس نے کیا؟ یہ ایک آسمان نہیں، ان 7 آسمانوں کو بنانے والا کون؟ پھر دن کے اجالے پر کالی رات کی چادر کو ڈالنے والا کون؟ اور کالی رات کی چادر پر دن کے اجالے کو ڈالنے والا کون؟ پھر زندہ سے مردے کو نکالنے والا کون؟ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون؟ کائنات کے نظام کو چلانے والا کون؟ ماں کے پیٹ کے اندر
3 اندھیریوں کے اندر ایک گندا قطرہ، اس گندے قطرے کو وجود کے اندر بدلنے والا کون؟ ہاتھوں کو بنانے والا کون؟ دل کو بنانے والا کون؟ دھڑ کو بنانے والا کون؟ رگوں کا جال بچھانے والا کون؟ زندگی کی سانسیں چلانے والا کون؟ موت کا مالک کون؟ حیات کا مالک کون؟ ساری کائنات کے ذرے ذرے پر جس کا قبضہ، قدرت اور تسلط ہے، هو الحی، وہ زندہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ساری کائنات کو سلانے والا، خود سونے سے پاک، ساری کائنات کی ضرورت اور حاجتوں کو پورا کرنے والا، خود ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے وہ پاک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو چلانے والا، ساری کائنات کو بنانے والا، میرا اور آپ کا اللہ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، حضرت آدم دامن کس کے پھیلایا؟ حضرت ابراہیم نے کس کو پکارا؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ حضرت اسماعیل نے چھری کے نیچے کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم نے آتش نمرود میں کس کو پکارا؟ امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نفل کی نیت باندھتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، دامن پھیلا کے امت کے لیے کس سے مانگ رہے ہیں؟ ساری ضرورتوں، ساری حاجتوں کو پورے کرنے والا کون؟ ایک اللہ، جو عقیدہ توحید کو لے کر گناہوں سے لت پت ہو کر جہنم میں چلا گیا، اس کے حق میں کہا، اللہ کہیں گے کرو سفارش ایسے ایمان والے کے بارے میں، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ انبیاء بھی سفارش کر چکے، صدیقین بھی سفارش کر چکے، شہداء بھی سفارش کر چکے، ابھی بھی ایمان والے جہنم میں ہوں گے، سفارش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ اعلان کہیں گے، اے ایمان والو، ساری زندگی میں ایک مرتبہ مکھی کے سر کے برابر بھی میرے خوف سے جو رویا، اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ اب یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یا عبدی، اس یا کے اندر نا عربی کی یا ہے، یا عبدی، اس کا معنی ہے اے میرے بندے۔ جس طرح باپ اپنی بیٹے کو کہتے ہیں میرا بیٹا، ماں کہتا ہے میرا بیٹا، میرا بیٹا، اس میرا بیٹا کہنے میں جو محبت ہے، خدا کی قسم ماں کی محبت پیچھے جاتی ہے، رب کی محبت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کہہ رہے یا عبدی، اے میرے بندے، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہے یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے سن، انی لکا محب، عرش والا اللہ کہہ رہے اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبًّا، اے میرے بندے تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنا۔ ہم کہاں پڑ گئے دنیا میں، ہم کہاں پڑ گئے غلاظت میں، ہم پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل کے اپنے اللہ ہی کو بھول گئے، جو جس نے سارے مسائل کو حل کرنا تھا، جہاں سے سارے مسائل حل ہونے تھے، جہاں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اسی اللہ کو چھوڑ دیا۔ حدیث ہے، فرمایا یاد رکھ، اگر مال والا مال پہ بھروسہ کرے گا، ملک والا ملک پہ بھروسہ کرے گا، فوج والا فوجوں پہ بھروسہ کرے گا، عہدے والا عہدوں پر بھروسہ کرے گا، دکان والا دکان پہ بھروسہ کرے گا، یاد رکھو، پھر یاد رکھو اللہ کہتے ہیں تمہیں میں انہی کے حوالے کر دوں گا، تو انہی میں لگا مر جائے گا، پھر بھی وہ نہیں ہوگا جو تو چاہے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، ملک کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے، عہدوں کے ہوتے ہوئے، فوج کے ہوتے ہوئے، ملازمت کے ہوتے ہوئے، تجارت کے ہوتے ہوئے، عرش والے پہ بھروسہ کرے گا، رب کہتا ہے میں ساری کائنات کو تیرے تابع کر دوں گا۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میں تجھ سے عہدہ لے لوں گا، میں تیری ملازمت تجھ سے لے لوں گا، میں تیری دکان تجھ سے، نہیں، یہ ساری چیزیں تجھے مبارک ہے، ادھر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کر اور اپنی رب کی ذات عالی پر پورا بھروسہ کر، خدا کی قسم انہی چیزوں کو تیرے لیے عزت کا سبب بنا دوں گا۔ بات یہاں سے چلی تھی، نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کس کا نام لیا جائے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو پکارا کریں، وقت نکالیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اپنی ذات کو، اپنے معاملات کو، حالات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہمارے پاس کدھر وقت ہے، بس صبح سے شام تک دنیا کی ایسی رنگینی اور رونقوں میں لگے، رات کو بستر پر سر بعد میں جاتا ہے، نیند پہلے آتی ہے۔
کہاں وقت نکلا. یہ سردی کی راتیں بڑی غنیمت کی راتیں ہیں. دعا کرے اللہ رب العزت ان سردی کی راتوں سے مجھے آپ کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.